معزز مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں وفاقی وزیر ثقافت جمال شاہ صاحب. تھینک یو سر فار بینگ ود اس. بہت شکریہ آپ ادھر آئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ سیکیورٹی معاملات کا ہی کر لیں. از دیر اینی کنسرن ود ان دا گورنمنٹ سرکلز کہ آبویسلی امن و امان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, پیپرز بھی ابھی چھپ ہی رہے ہیں, تو کوئی ایوری تھنگ ہما ڈسپائٹ آل دا چیلنجز ریزالو یہ ہے کہ الیکشنز ہر صورت میں ہوں گے, اس لیے کہ بے تحاشا اخراجات انکار ہوئے ہیں. اتنا بڑا نقصان میرا خیال پاکستان برداشت نہیں کر سکتا, تو الیکشنز انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہوں گے. بٹ آپ ظاہر نگراں وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہیں. ملک میں امن و امان کی صورتحال تو پرٹیکولرلی دو صوبوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بگڑ رہی ہے. آلدو لا اینڈ آرڈر ایک صوبائی معاملہ ہے, لیکن پھر بھی وفاق کے بھی پورے ماحول پر ایک نظر ہوتی ہے, پرٹیکولرلی جب الیکشن سر پر ہوں. کیا سوچا جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن اپنا اجلاس کر رہا ہے, کیا آپ لوگوں کی اپنی بھی کوئی رائے ہے کے پی اور بلوچستان کو لے کر؟ میرا خیال ہے کہ پی یا بلوچستان کے کچھ حلقوں میں شاید کچھ مسائل کی وجہ سے الیکشن, جیسے کے پی میں وہ پی ٹی آئی کے ایک جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو قتل کیا گیا. ایکچولی وہ بھی اس میں بھی کہانی میں ٹوسٹ ہے. پی ٹی آئی وہ ایک اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے مد مقابل لڑ رہے تھے, اور ان کا موقع وہ پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ تھے ایک زمانے میں. سو اب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ایک اور کینڈیڈیٹ تھے, ان کے مد مقابل وہ لڑ رہے تھے, اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں کچھ کرپشن کے معاملات بھی بے نقاب کیے تھے. وہ وائلنس تو کچھ وائلنٹ انسیڈنٹس جو ہے بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں اور علاقوں میں بھی یقیناً ہوئے ہوں گے, تو ان علاقوں میں شاید الیکشنز پوسٹ پونڈ ہوں, بائی اینڈ لارج ہوں گے انشاءاللہ. اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کا بڑی تعداد میں الیکشن میں حصہ لینا بھی بہت ضروری ہے کسی بھی الیکشن کے کامیاب ہونے کے لیے, ٹرن آؤٹ جیسے کہ دیکھیں آئیڈیلی تو عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ان کی نظر میں بیسٹ پاسبل کینڈیڈیٹس ہیں, ڈسپائٹ افیلیشنز, ان کو چنے تاکہ آگے آنے والے وقتوں میں ان کے لیے کچھ ہو سکے, بہتر سے بہتر لیجسلیشن ہو سکے, الیکٹیبلز نہ ہوں, غلط ذرائع سے آنے والے لوگ نہ ہوں. ٹرو ریپرزینٹیوز جو علاقے کے ہیں یا معاشرے میں ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور ایکچولی لیڈنگ اپ ٹو دس کافی عرصے سے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو, جن کو آپ جانتے ہیں جو کام کرتے ہیں, ڈسپائٹ وہ کس کی پارٹی افیلیشن ہے, کس کے ساتھ ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہوں گے تو کام کریں گے, تو لہٰذا گو فار دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. کیبنٹ میں یہی آواز ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے, کیونکہ موسم کی سختیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. اس پہ کسی کی دوسری رائے کوئی نہیں؟ کوئی رائے نہیں, کوئی بھی ایسا امیدوار نہیں اپنے تئیں جو سوچتا ہو کہ یار ہماری کچھ ایکسٹینشن ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اچھا چلیں, اب آپ لوگوں نے جتنا کام کر لیا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہاں بالکل, آپ اپنی منسٹری کے بارے میں بتا دیں, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. آئی ایم شیور یو ہیڈ سم گولز. نہیں وہ تو جب آپ کو یاد ہو آپ آئے تھے ہمارے پاس, تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ محدود وقت ہے اور بہت ہی لمیٹڈ قسم کا مینڈیٹ ہے, تو اس میں رہتے ہوئے جو کچھ ہو سکے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ کریں. جیسے بچوں کا کانٹینٹ جو کبھی بھی نہیں ہوا ہے وہ ہم نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. ورثہ ٹی وی ہم لانچ کر رہے ہیں جو 100% پروگرامنگ جس کی ہیریٹیج پہ ہوگی, کلچر پہ ہوگی, اس لیے کہ اس ملک میں ہیریٹیج اور کلچر جو ہے وہ ایک بہت ہی نگلیکٹڈ ایریا ہے, اور میں اپنی وزارت کو کمین وزارت کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک کہ اس کی قسمت نہ بدلے. تو ہم نے فوکس کیا ہے آن سم تھنگ فنڈامنٹل, جیسے بچوں کا کانٹینٹ تمام زبانوں میں, تمام پاکستانی زبانوں میں. تو یہ پی ٹی وی پر نشر ہوا کرے گا کیا ہے؟ یہ ہم چینل بنا رہے ہیں. اچھا, ورثہ ٹی وی, جی ہاں ورثہ ٹی وی جو ہیریٹیج منسٹری کا ہی ہوگا, ہمارے جو ادارے ہیں وہی چلائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ فیڈرل کیپٹل میں جو جگہ ہیں, کچھ ہیریٹیج سائٹس ہیں امپورٹنٹ, جیسے پروالا فورٹ, روات فورٹ, مائی کمرہ ماسک, پھر شالادیتا کے کیوز جو ہیں, اقبال کا آبائی گھر, ان کو رینوویٹ کرنا, کنزرو کرنا شروع کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہیں. اس کے علاوہ کیا نام ہے, سی پیک کلچرل کارواں جو ہم نے 2017 میں کیا تھا, اس بار پھر کر رہے ہیں 2024 میں. اور اس سی پیک کلچرل کارواں میں پاکستان اور چین کے ساتھ ساتھ تمام سینٹرل ایشین ممالک, روس اور ایران, افغانستان, یہ سارے شامل ہوں گے. تو دیٹس اے ویری بگ انیشیٹو. پھر مزار قائد کے میٹنگ کے لیے میں آیا تھا. ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جو کچھ ایڈجیسنٹ زمینیں ہیں
پلاٹس ہیں ان کو ڈیولپ کریں جہاں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، بالکل، اور وہاں پاکستان تحریک کی مناسبت سے یا پورے ملک کے آئیکونک جگہ جو ہیں ان کے ریپلیکاز وغیرہ بنائیں، کچھ ایسی سپیسز بنائیں کلچرل جہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں، ایک آدھ سنیما بنائیں، کچھ شو رومز ہو جہاں پاکستان کا کلچر ڈسپلے ہو. یہ آج ہم میٹنگ میں انشاءاللہ طے کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے نوجوانوں کے انگیجمنٹ کے پروگرامز بھی بنائے ہیں جس میں ہم 2 ہفتوں کے آرٹسٹ کیمپس کریں گے تاکہ نوجوان جو ہے وہ سچویٹ ہو اور وہ کمٹ کرے اپنے آپ کو کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مدارس میں خطاطی کی تعلیم شروع کروانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کچھ ورک شاپس کیے ہیں اور اب پورے ملک میں تمام شہروں میں ہم ورک شاپس کریں گے. اچھا شاہ صاحب، یہ آئیڈیاز آپ کے دے آر ونڈرفل آئیڈیاز، یہ سارے پروپوزلس کے حد تک ہیں؟ جی ہو چکے ہیں، کچھ ہو چکے ہیں. جیسے بچوں کا کانٹینٹ جو ہے دیٹس ان تو پروسیس. ٹی وی بیسکلی لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. یہ کب ٹی وی انیشلی تو ہم یوٹیوب چینل لانچ کریں گے، لیکن باقاعدہ سیٹلائٹ ٹی وی بھی یوٹیوب بھی زیادہ دیکھتے ہیں. جی ہاں، لیکن سیٹلائٹ چینل بھی ہوگا کنونشنل جس کی 100% پروگرامنگ جو ہے وہ تمام ہیریٹیج اور مطلب یہ الیکشنز کے بعد جب وہ منسٹری آبویسلی پھر تو جو بھی یہ ہوپ فلی ہم ایک ایسی بنیاد ان کو فراہم کر رہے ہیں کہ آنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہو، وہ بس صرف کام کو آگے بڑھائیں. اچھا ایک سینس بھی ملتی ہے نا ہماری یہاں، ویسے ہی آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ہمارا کلچرل سے رقب ہے، حالانکہ اتنی کلچرلی ڈائیورس اور اتنی رچ ہم نیشن ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کر پاتے ہیں، نہ ہم میوزیم بنا پاتے ہیں. آپ نے جب جیسے کہتے ہیں بکسا کھولا جب، جی ہاں تو آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے تو بے انتہا پوٹینشل دیکھا، لیکن ایک مطلب خستہ حالی بھی ہے، بے انتہا درجے کی خستہ حالی ہے، اور ڈسپنڈنسی کہیں یا لتھارجی کہیں وہ میں نے دیکھی، کمٹمنٹ نہیں اس طرف. سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹ جو ہے، ریاست اور کوئی بھی حکومت جو آتی ہے، وہ یہ کمٹ کرے کہ آرٹ اور کلچر جو ہے دیٹ از اے نیسیسٹی. جب یہ نیسیسٹی سمجھ کے کریں گے تو ظاہر ہے لیجسلیشن بھی بہتر ہوگی اس کے لیے، ریلیونٹ لوگ آئیں گے. اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں آرٹ اینڈ کلچر جو ہے اسٹیٹ جو اقدام کرتی ہے، لیکن بہت سارا کچھ فنڈز اور ڈونیشنز پہ چلتا ہے، مخیر حضرات. انفیکٹ انہی پہ میوزیمز پورے ٹرسٹس ہوتے ہیں جو 100 سال تک میوزیمز کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. آپ جب یہاں کے امیر لوگ بھی ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اگر اسٹیٹ نے سیریسنس شو کی ہوتی تو عمرا یا جتنے بھی پوٹینشیل ڈونرز وغیرہ ہیں وہ سب اس کام میں شامل ہوتے، اس لیے کہ اس فیلڈ کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے. دس فیلڈ کین کنٹریبیوٹ اے لاٹ ٹو دا کٹی، نیشنل کٹی in terms of creative economy. لیکن پھر ہم کیسے امید رکھیں کہ اب بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں آپ کے اور 100% ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن جب آپ چلے جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں بڑا آسان ہے، ہم ایسا سیٹ اپ کر کے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے نا اگلے والے آنے کا، تاکہ وہ کرنا چاہیں تو کریں گے. جب میں پی این سی کے ڈی جی تھا اس زمانے میں ہم نے کلچر پالیسی اپروو کروائی اور وہ کلچر پالیسی کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ فلم پالیسی بھی تھی. وہ ایک کنٹینیوٹی کسی نہ کسی لیول پہ چلی آ رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرے. اب ہم پی این سی اور لوک ورثہ میں 2 سنیماز بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں جو سنیماز کی کمی ہے، یعنی 24.5 کروڑ یا 25 کروڑ آبادی کے ملک میں اگر صرف 150 سنیماز ہوں تو اس سے بڑا اور سب سے بھونڈا مذاق کیا ہوگا. آپ کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے گی، کیسے آگے بڑھے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں کم از کم 4000 سنیماز ہوں. تو آنے والی گورنمنٹ پہ یہ پریشر ہونا چاہیے کہ سنیما جو ایک بڑا پوٹینشیل فیلڈ ہے، انکم جنریشن کا بھی، انگیجمنٹ کا بھی، نیریٹو بلڈنگ کا میں وہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی آبادی کا یا پروگرس کا 50% کریڈٹ جاتا ہے ان کے سنیما کو. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے، ایسی کہانیاں جو آپ سنانا شروع کریں سینسیبل طریقے سے تو میرا خیال ہے 100 سال
गुजरने के बावजूद वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि अच्छा आबादी ये इतनी बताएं, बड़ी हम है। जरा अपनी हम सकाफत की भी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टूरिज्म पे भी आ जाते हैं। हम इस आए दिन कोई ना कोई खबरें सुन रहे होते हैं जहां पाकिस्तान हैज़ सो मच पोटेंशियल, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पोटेंशियल। वहीं हमने पिछले हफ्ते देखा है कि 3 टूरिस्ट जो साइकिलिंग कर रहे थे उनको पकड़ के ना कुछ सिर्फ लगाया वो है। बल्कि हमारी जो बहुत ही ऑथेंटिक साइट्स है, इम्पोर्टेंट, हाँ। आइकॉनिक, उनकी हालत जाके हालात उनके देख लें तो बहुत ज़रूरी है कि टूरिज़्म, अब टूरिज़्म हेरिटेज और कल्चर में ही आता है। ये अलग बात है कि लोगों ने छोटी छोटी मस्जिदें बनाई हुई है, लेकिन टूरिज़्म को बढ़ावा तभी मिल सकता है कि आप हेरिटेज साइट्स को सीरियसली डेवलप करें। अगर तख्त बाई में वहाँ वाशरूम्स ही नहीं है, तो कोई क्या कैसे लोग खाने की जाएंगे? जगह नहीं है, या मौजूदारों में ऐसी जगह नहीं है, तो लोग कैसे और जाएंगे? ऊपर से इस किस्म की और फिर खबरें, सिक्योरिटी, जैसे ये जी। आपने फरमाया कि ये जो साइकिलिस्ट आए थे, बल्कि शाह साहब हम ये सेंस की बात कर रहे हैं, अगर हमारी फॉर दैट मैटर अगर उसी इंसिडेंट को एक एग्जांपल लें कि अगर हमारी पुलिस को ये सेंस भी ना हो कि ये टूरिस्ट है भाई और कैमरे ऑन है, तुम लोग क्यों ये कर रहे हो, अगर ये सेंस भी ना हो तो ये सारे बात फिर वहाँ आके रुकती है कि इन्होंने हेरिटेज और कल्चर को नेसेसिटी समझा नहीं है। समझा होता तो पुलिस डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके पास, हाँ, सेंस होती है उन्हें। बिल्कुल। अच्छा अब ये सेंसिबिलिटी बदलना कितना मुश्किल आप बात है वैसे, कुछ ऐसा लेकिन- अब छोड़कर जा रहे हैं आप, जाहिर है ये होपफुली हम हर निगरान वजीर से, मुतअद्दिद हमारे पास पंजाब से भी आए हैं, सिंध से भी आए हैं, वफाक से भी आए हैं, पूछते हैं कि भाई बहुत से प्लान्स ऐसे हैं जो सब चाहते हैं कि चलते रहें। सो आप कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना के जा रहे हैं कि आने वालों ने बस ये हमारी करना ये है? कोशिश है कि हम डेवोल्यूशन के बावजूद रीच आउट करें, प्रोविंसेस के साथ मिलजुल के कुछ प्रोजेक्ट्स करें। जैसे अभी सरगोदा में हमने सिट्रस मेला किया, बहुत बड़ा, Wonderful. इंतहाई कामयाब मेला। लोक मेला जो इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, इस बार जब हुआ तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा मेला साबित हुआ। जो लोग फिर सामने मुझे आते हैं। मिनिस्ट्री कह रही थी कि जी क्या नाम है, फ़लस्तीन का मसला है तो ये हम पोस्टपोन कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, ज़बरदस्त मौका है कि हम इस मेले के प्लेटफॉर्म पे फ़लस्तीन के उजागर करें के मामले साथ को। यकजहती के पैगामात दें हर प्रोग्राम में। और हमने बाकायदा उनका एक डायरामा बनाया, स्टॉल बनाया, और उनके हमारे अक्सर प्रोग्रामों में फ़लस्तीनी आके बाकायदा शामिल हुए। तो मतलब सिर्फ ये कि आप एक इस नेसेसिटी को कबूल करें और फिर इसके पोटेंशियल को समझ के आगे बढ़ें। मेरा ख्याल है कि आर्ट और कल्चर का पोटेंशियल जो है वो इमेंस है। इस सेक्टर को किसी गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। वन टाइम ग्रांट दें और फिर छोड़ दें, ऑटोनमस बना दें। ऑटोनमी बहुत ज़रूरी है। अच्छा शाह साहब, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे डिस्प्ले ऑफ आर्ट एंड यू नो स्कल्पचर्स एंड पीसेस, ये हमने व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमें लगता था ज़्यादा है। जी हाँ। अब कम होता विद ग्रेजुअल विद पैसेज ऑफ टाइम ये कम होता जाता है। वक्त के साथ साथ ख़ास तौर पे स्कल्पचर के बारे में रवैया तब्दील हो गया, आपको लगता है? तब्दील कर दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन रिलीफ्स की फॉर्म में बाकायदा हैं। आप अगर इस्लामाबाद जाएं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आपने तहरीक पाकिस्तान की बात की, एक पूरा पार्क है जिसमें तहरीक पाकिस्तान पे बनी हुई रिलीफ्स हैं। कायद का पोर्ट्रेट है, वहाँ भी इस किस्म की चीज़ें हैं। और बाग जना F9 पार्क अगर आप जाएं, वहाँ हमने एक बाग शोदा बनाया हुआ है। 9th मई में जो कुछ हुआ उसके बाद ये जहन में आया कि शोहदा को हम ट्रिब्यूट दें। एब्सोल्युटली, तो वहाँ हमने एक बड़ा ज़बरदस्त बाग बनाया है विद अ मॉन्यूमेंट एज अ ट्रिब्यूट टू मार्टर्स। अच्छा what तो about जगह आस्ते आस्ते museums? बंद तो रही है, मेरे ख्याल सिंध में ये काम ज़्यादा हुआ है। अच्छा म्यूजियम्स की भी हम बात कर लें, क्योंकि आप आए थे तो हम बात कर ही रहे थे। वी डोंट इवन हैव अ पार्टीशन म्यूजियम। अगर आप जर्मनी चले जाएं तो वो उनका हॉलोकॉस्ट का मतलब वो आप इस तरह मुजस्मे बना के और पूरी पूरी उन्होंने अपनी प्राइम एस्टेट जो है वो डिवोट की हुई है। हम शायद भूलना चाहते हैं या हम बच्चों को वो ट्रेन के डब्बे अब देखें दिखाएं ना, तो सही, हाँ। जिसमें लोग कट के देखिए, अब आए थे, बच्चों को फिजिकल ये दिखाएं तो कहानियां सही। लगती हैं। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसको सब कहते हैं कि जी बहुत खूबसूरत शहर है, बट इट इज़ हार्टलेस बिकॉज इट डजंट हैव अ म्यूजियम। Yes. इमेजिन म्यूजियम बिल्डिंग नहीं है। इस वक्त जो म्यूजियम है वो एक रेंटेड स्पेस में है, जो बहुत ही इट इज़ एन अपॉलॉजी टू अ म्यूजियम। हमारी कोशिश ये है कि म्यूजियम बिल्डिंग हम शुरू करें। फर्स्ट थिंग इन एन इटिनरी इन अ सिटी इज अ जिसकी म्यूजियम। ज़मीन 25 सालों से पड़ी हुई है, तो किसी रिजीम ने कोशिश नहीं की। तो हम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा कंसोर्शियम बने कि जिसमें अमेरिका भी हो, चीन भी हो, रूस भी हो, अरब ममालिक भी हो। ये हमें
یہ کنسورشیم ہمیں ہیلپ کرے کہ ہم ایک بہت بڑا میوزیم بنائیں اور اس میوزیم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسی بارے میں ہو. اچھا کوئی آبویسلی کوئی سیریس ایفرٹ بھی ہو اور ول ہو, یہ بڑا ضروری ہے, بیکاز کوئی چاہتا ہے پھر اگلا آتا ہے اور اس کے لیے وہ پرائیورٹی نہیں ہوتی. تو ہمارے اپنے پاکستانی جو ہیں وہ بھی اس میں کافی اپنا حصہ جو ڈال سکتے ہیں. ہمارے اتنے ڈیفینیٹلی آئیں گے جی, سو مینی پیپل ہو کین ڈو دیٹ. ایکسپیٹریاٹس جو ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کراچی میں تو یہ پاکستان کی اپنی جو بزنس کمیونٹی ہے, بڑے بڑے بہت سے کرتے بھی. میگنیفائی سائنس میوزیم اسی طرح کی ایگزامپل ہے. وہ تو ورلڈ کلاس ہے, اگر ہم نے کتنی بار اس کا ذکر بھی کیا ہے. ایک ادارہ چلا رہا ہے نا جو کہ باقی لوگ بھی فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو شکریہ شبینگر. ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد بھی جو وزیر آئیں اس منسٹری کے لیے, خاص طور پہ ان کا بالکل ہارٹ اینڈ ہیڈ از ان دا رائٹ پلیس.